اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز وقفے کے بعد ہم پروگرام کا ابھی دوبارہ آغاز کرتے ہیں، اور میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ بعض اوقات جو دوست احباب فون کرتے ہیں تو وہ زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں، تو اس لیے کوشش یہ کریں جو کہ ہم اجتماعیت کو پہ بلیو کر رہے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ سب کو موقع دیں، تو آپ اپنی بات میکسیمم 2 منٹس میں کمپلیٹ کیجئے۔ اور یہ ہے کہ اگر بات لمبی ہو رہی ہو تو آپ کو میرا ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر، آپ اس پہ مجھے لکھ کے بھی اپنی تجاویز بھیج سکتے ہیں، کیونکہ یہ صرف نشستاً برخاستاً صرف اٹھنے بیٹھنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے کوئی ایک باقاعدہ پکچر ڈیولپ کی جا رہی ہے، اور آپ کا یہ کار خیر ہے، یہ یوں سمجھیے کہ آپ کا ایک کنٹریبیوشن ہے جو آپ مجھے دے رہے ہیں، اور میں یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو کوئی بہتر پکچر پریزنٹ کروں گا۔ تو آپ ہر شخص، ہر جو بھی دوست فون کال کرے تو وہ 2 منٹس میں اپنی بات مکمل کرے اور یہ بتائے کہ یہ پرابلم ہے اور یہ اس کی ریزن ہے اور یہ میرا خیال ہے سولوشن ہے۔ اگر آپ یہ بھی بتا سکیں کہ اس کے لیے یہ ہمیں امیڈیٹلی یہ ضرورت ہے، یا یہ آپ لانگ رینج آبجیکٹیوز کے بارے میں یہ چیز سجسٹ کر رہے ہیں، تاکہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے وہ بات اس طرح سے پریزنٹ کی جائے تاکہ لوگ اس پہ زیادہ سے زیادہ سوچیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ اس طرح کی ایک سوچ ڈیولپ ہو کہ سارے لوگ یہ سوچیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، جو بھی آپ کی بات سامنے آئے وہ ایکشن اورینٹڈ ہو، کرٹیسزم اورینٹڈ نہ ہو، کہ ہم یوں سمجھیے کہ ہم پرابلمز کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں تو اس کا کوئی سلوشن نہیں ڈھونڈتے۔ تو اب ہم جب بھی آپ کوئی پرابلم بتائیں اس کو بریفلی بتائیں، جو کہ پرابلم بہت حد تک واضح ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی سوچ ہے، آپ پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کا بریفلی سلوشن بتائیں 2 منٹس کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب اپنے ٹی وی کی آواز جو ہے وہ کم کر لیجئے تاکہ مجھے آپ کی بات واضح طور پہ سن سکے۔ تو ابھی میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے کویسچنز جو ہیں وہ پریزنٹ کریں تاکہ ہم یا جو آپ کی سجیشنز ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ آپ کی بات براہ راست سن سکیں۔ تو ابھی ہم بسم اللہ کرتے ہیں، اگر کوئی صاحب بھی کالر موجود ہیں تو وہ فون کریں۔ یہ ہے کہ ابھی میرا خیال یہ ہے کہ ابھی لوگ جو ہیں وہ وارم اپ نہیں ہوئے، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ میں ابھی اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑی سی بات اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جو ہم نے اس کو یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس میں میرے سامنے جو کویسچنز ہیں، واٹ از ایجوکیشن، کہ تعلیم ہے کیا، اس کے بارے میں اب میں آپ لوگوں کو ایک کھلا کویسچن سوچنے کے لیے دیتا ہوں۔ واٹ از ایجوکیشن؟ کیا صرف انگلش لینگویج سیکھ لینا ایجوکیشن ہے؟ کیا صرف تھوڑا سا میتھمیٹکس سیکھ لینا ایجوکیشن ہے؟ کیا تھوڑی سی ریلیجس اسٹڈیز جو ہے وہ سیکھ لینا ایجوکیشن ہے؟ تو اگر یہ اتنی تھوڑی چیزیں ہم کریں گے، جیسے ہم کہتے ہیں بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ زیادہ کمپیٹنٹ ہیں، زیادہ قابل ہیں، جن کے بچے ذہین ہیں، ان کے اوپر اتنی ذمہ داری زیادہ ہے، وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اتنی زیادہ ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے ان سے پوچھ گچھ بھی اسی حد تک اتنی زیادہ ہوگی۔ تو پہلے سب سے یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن کو ڈیفائن کر لیجئے، اور بیسیکلی یہ ایک بیہیویئرل چینج ہے کہ ایک شخص ایک طرح کا بیہیویئر اور ایک طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے، ایک لوگوں کو ہر بات پہ طنز کرتا ہے یا ان کو تنگ کرتا ہے یا ان کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ جب انہیں بلاتا ہے تو وہ ریگارڈ، وہ عزت، وہ احترام اس کی بات میں نہیں ہوتا، تو وہ کتنا بھی اگر لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو وہ ایجوکیٹڈ بندہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ اور جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ میرا بچہ جو ہے یہ اکھڑ بہت ہے، یہ ہماری بات سنتا نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ جو ہے اسے تو ابھی پتہ ہی نہیں، آپ جس طرح سے اس کا رویہ بنانا چاہیں گے تو وہ ابھی ایک کچی ڈالی کی طرح ہے، کچی شاخ کی طرح ہے، آپ جس طرح سے اس کو مولڈ کریں گے وہ اس طرح کا ہو جائے گا۔ تو یہ آپ ایجوکیشن کا مقصد سمجھیے، اسے ڈیفائن کیجیے اور اس کی تشریح کیجیے، اور اپنے سامنے اپنا کانسیپٹ کلیئر کیجیے۔ یوں نہیں کہیں کہ یہ میرا بچہ سپیچ بہت اچھی کر لیتا ہے، میرا بچہ انگلش بہت اچھی بولتا ہے، یا میرے بچے کو میتھمیٹکس بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ اس کی بات بھی ہم کریں گے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے رویے میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں، وہ ایک اچھا انسان بن رہا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگلے سٹیپس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو لکھنے پڑھنے سے
جاب اچھی مل سکتی ہے، اس کو کمپیوٹر سیکھنے سے اچھی اپرچونٹیز مل سکتی ہیں۔ اگر وہ اچھا میتھمیٹیشین ہے تو اس سوسائٹی میں آنے والے دنوں میں میتھمیٹیشنز کی بہت شارٹیج ہوگی۔ جو انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کی ابھی بھی کمی ہے، فیوچر میں اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ عام طور پر بچے اس طرح کے ڈیفیکلٹ سبجیکٹس نہیں لے رہے، اور جو لے رہے ہیں وہ ان پہ اتنی محنت نہیں کر رہے کہ وہ کمپٹیشن میں آ کے باقی لوگوں سے آگے نکل سکیں۔ تو چونکہ ہر یونیورسٹی میں لمیٹڈ سیٹس ہیں، اور وہاں ہمارے بچے اس لیے سلیکٹ نہیں ہو رہے کہ ہم ان جو سکلز کے پہ ہم گھر پہ فخر کرتے ہیں یا اپنے چھوٹے سے حلقہ احباب میں ہم ان چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو وہ اس حد تک وہ سکلز کافی نہیں ہیں۔ اور چونکہ یہ جس ہم ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، یہاں کی نارمز تو یہی ہیں جو آپ دن میں بات کرتے ہیں کہ ایک لڑکا اگر اچھا لکھتا ہے، ایک لڑکی اچھا لکھتی ہے، اچھا بولتی ہے، اور اس میں ہے کیا اور اس میں مینرز کس حد تک جو ہیں وہ آبزرو ہو رہے ہیں، اس کا خیال اب بہت کم ہی رکھا جاتا ہے۔ اور اسی لیے جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، اور پھر بعض اوقات ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں رہتی، اور صرف وہ اپنے مقدر کو کوستے ہیں۔ مقدر بدل بھی سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ذکر اس کا زباں پہ رہے تو اچھا ہے، مالک خود مقام پہ رہے تو اچھا ہے۔ ذکر اس کا زباں پہ رہے تو اچھا ہے، مالک خود مقام پہ رہے تو اچھا ہے۔ تقدیر کا لکھا بدل بھی تو سکتا ہے، تقدیر کا لکھا بدل بھی تو سکتا ہے، نظر اپنی سود و زیاں پہ رہے تو اچھا ہے۔ خدایا بخش دے مجھے وہ وسعت نظر، جو تحت الثری سے آسماں پہ رہے تو اچھا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ آپ کو وہ وسعت نظر عطا کر دے، آپ کو وسیع القلب کر دے، آپ کے اندر وہ چیز جاذبیت آ جائے، وہ کشش آ جائے، وہ اٹریکشن آ جائے کہ باقی لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں اور آپ یہی چیز اپنے بچوں کو ٹرانسفر کریں۔ تو یہ ایجوکیشن جو ہے یہ آپ کو آپ کی نیشن بلڈنگ کا، آپ کی امت کی بہتری کا ذریعہ بننی چاہیے۔ یہ جو ہماری مسلم امہ ہے، اس کے زوال کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو منی ٹرمز میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا اسکالر بھی ہے تو لوگ اسے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس مالی وسائل کتنے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ مالی وسائل کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں، لیکن آپ یوں دیکھیے کہ ہمارے کئی اسلامی ملک مالی طور پہ بہت سٹرونگ ہیں، لیکن پھر بھی وہ ترقی یافتہ نہیں ہے۔ اٹ مینز کہ پھر بھی ترقی یافتہ ہونے کے لیے آپ کی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، آپ کی سوشل ڈیولپمنٹ، آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ، آپ کی کلچرل ڈیولپمنٹ، ہر طرح کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو اگر یہ ہے کہ آپ کی ایجوکیشن کا جو سکوپ ہے، جو اس کا کینوس، آپ کا کینوس اگر اس سلسلے میں آپ کا ویژن بہت وسیع بہت بڑا نہیں ہے، تو یہ لمیٹڈ آبجیکٹیو کے ساتھ آپ کی ایجوکیشن آپ کے لیے کسی کام نہیں آئے گی۔ تو اس لیے یہ ہے کہ آپ کے بچے آپ کا ایسٹ ہیں۔ اگر آپ ابھی بھی مثلا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 30 40 50 میں بھی ہے تو ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ہمارا آبجیکٹیو پرائمری ایجوکیشن ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس کانسیپٹ کو بہتر طور پہ سمجھنا ہے اور دوستوں سے مشورہ کرنا ہے کہ یہ تکبیر ٹی وی جو آج کل ایجوکیشن پہ بات کر رہا ہے اور ایجوکیشن پہ پروگرام پیش کر رہا ہے اور ایک سیریز پیش کر رہا ہے، تو یہ کس ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں؟ تو پھر آپ اپنے ذرعی خیالات اور آپ کے جو تجربات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ دوسرا کویسچن میرا یہ ہے جو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ what do you think and what do you want to achieve through education؟ آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ مثلا یہ ہے کہ آپ صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو اچھی جاب مل جائے، آپ اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک اچھا بزنس مین بن جائے، ایک ڈاکٹر بن جائے، ایک انجینئر بن جائے۔ تو جب تک وہ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان اور سوسائٹی کے لیے ایک بہتری کا ذریعہ بننے کے قابل نہیں ہوتا، تب تک وہ صرف ایک لیبرر ہے، خواہ وہ بہت ہائر پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہو، خواہ وہ ایک PhD ڈاکٹر ہو، خواہ وہ ایک MBBS ڈاکٹر ہو، خواہ وہ ایک انجینئر ہو، خواہ وہ ایک الیکٹریشین ہو۔ وہ کسی بھی لیول پہ ہے تو وہ ایجوکیشن وہ اس حد تک وہ رنگ نہیں دکھائے گی، آپ اس پہ فخر نہیں کر سکیں گے
پیسہ تو وہ کما سکے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کے سامنے اس کے وہ ریزلٹس ویزیبل نہیں ہوں گے۔ تیسرا کویسچن جو میرا آپ لوگوں سے ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ فار آر یو سیٹسفائیڈ ود دی کرنٹ ایجوکیشن سسٹم اینڈ دی لیول آف لرننگ آف یور کڈس، کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم سے کس حد تک مطمئن ہیں اور کرنٹ موجودہ سسٹم جو ہے وہ کس حد تک آپ کی توقعات کے مطابق ہے۔ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بہت ساری کمیونٹیز کے لیے ایک مشترکہ کامن بنایا گیا ہے، اور آپ کی آبجیکٹیوز اس بہت بڑے ایجوکیشن سسٹم سے بہت ڈیفرنٹ ہیں، اور آپ کی نارمز ڈیفرنٹ ہیں، آپ کا کلچر ڈیفرنٹ ہے، لیکن آپ کا ریلیجن آپ کو ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہنے کے کئی طریقے بتاتا ہے۔ اسی طرح سے کہ اگر آپ مڈل ایسٹ میں ہیں تو دن اور رات تقریباً برابر سے رہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق آتا ہے سردیوں اور گرمیوں میں، لیکن اگر آپ شمالی علاقوں میں رہ رہے ہیں تو وہاں کبھی دن بہت بڑے ہو جائیں گے، کبھی راتیں بہت بڑی ہو جائیں گی، تو آپ اس کے مطابق اپنی ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ ہے کہ جب آپ ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ وہاں آپ اپنے بچوں کو کس طرح سے تیار کریں کہ وہ بچے اس سوسائٹی میں باقی لوگوں تک آپ کے ریلیجن کا، آپ کے مذہب کا، آپ کے فیتھ کا میسج بھی پہنچا سکیں، ان کے سامنے اس طرح کے رول ماڈل بن کے سامنے آئیں کہ لوگ ان کے سامنے خود بخود یہ کہیں کہ واقعی ان کا دین جو ہے اس نے ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے زیادہ تر ٹائم ضائع کر لیتے ہیں، اور مین یہ اصل بات ٹائم پہ ختم ہوتی ہے کہ جس کسی نے اپنے ٹائم کو بہتر طور پہ یوٹیلائز کر لیا وہ آگے نکل گیا، اور جس کا ٹائم ضائع ہو گیا وہ پیچھے رہ گیا ہے، اور بعض اوقات ہم بیٹھے گھنٹوں تک ارریلیونٹ غیر متعلقہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کی چغلیاں کرتے رہتے ہیں، اور بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نام بن گئی ہے کہ جو بندہ اٹھ کے جائے گا اس کی بات تعریفی کریں گے، جو آئے گا تو اس کے محاسن بیان کریں گے، اس کی تعریفیں کریں گے اور اس کو اپریشیٹ کریں گے، اور بلکہ یہ کہیں گے کہ ابھی آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا، ہم آپ کو مس کر رہے تھے، اور آپ اس طرح کی باتوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ باتیں آپ کے اندر بہت توڑ پھوڑ پیدا کرتی ہیں، اس سے سکون قلب نصیب نہیں ہوتا۔ جو آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں، اگر برا سوچتے ہیں تو کم از کم اس کو کنٹرول کریں، اور اگر اچھا سوچتے ہیں تو اس کو ایکسپریس کریں، اور اگر آج برا سوچتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی خاموشی آہستہ آہستہ آپ کے لیے ایک لیسن بنے، اور کل آپ ان کے بعد دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کریں۔ اور اگر کسی کی اصلاح کا آبجیکٹیو ہے تو لوگوں کے سامنے اس بندے کو اس طرح سے ڈسکس نہ کریں کہ جب آپ کسی کے عدم موجودگی میں کسی کی برائی کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن جو ہے اس نے آپ کے اندر وہ تبدیلی پیدا نہیں کی، اور یہی سکل آپ کے بچوں کے اندر بھی ٹرانسفر ہو جائے گی، اور وہ بھی بالکل اسی طرح سے کریں گے، اور جب وہ اپنے اداروں میں بڑے ہو کے کام کریں گے تو وہاں ان کے لیے وہ اپنے دوستوں کو ون نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ یہاں آپ یہ دیکھیے کہ سسٹم کے بارے میں جب بات ہو رہی ہے تو ہر سکل کو ایک ایک کر کے دیکھیے کہ لینگویج ان کی کتنی سٹرانگ ہو گئی ہے۔ مثلا کچھ بچے جو ہیں وہ انگلش جب بولتے ہیں تو وہ انکمپلیٹ ہے، شارٹ، ان کے سنٹینسز درست نہیں ہیں، اردو انہوں نے سیکھی نہیں ہے، پنجابی بھی نہیں سیکھی، میرپوری بھی نہیں سیکھی، اور وہ ان کو تھوڑی تھوڑی آتی ہے، اور اٹ مینز کہ ان کی کوئی زبان تھنکنگ لینگویج نہیں بن سکی، اور تھنکنگ لینگویج مینز کہ جس کے اندر وہ نئے آئیڈیاز کریٹ کر سکیں اور پھر وہ آئیڈیاز دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اب بہت بڑا نالج کا حصہ، ایون اگر ماں ان پڑھ بھی ہے تو اس نے زندگی گزاری ہے، اس کے پاس بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں، اور بچے اگر انگلش بولتے ہیں اور اپنی ماں کی بات ہی نہیں صحیح طرح سے سمجھتے تو وہ ان کے اندر وہ ماں کا نالج ٹرانسفر نہیں ہو سکے گا۔ تو یوں سمجھیے کہ آپ کی توجہ نہ دینے کی وجہ سے وہ ایک بیریئر کریٹ ہو گیا ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ بچے نے نالج کا ضائع کر دیا ہے۔ اور اگر اس نے باقی زبانیں جو اس کی رشتہ دار باقی بولتے ہیں اور باقی سوسائٹی کے لوگ بولتے ہیں، اگر اس کو وہ ان کی سمجھ نہیں ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان جائے، یہاں دوسرے لوگوں سے ملے تو وہ نالج اس کو ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ اور پھر بہت سارے علماء دین ٹی وی پہ مختلف طرح کی پریزنٹیشنز دیتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، تو وہ ہمارے بچوں کو اکثر ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی، اور چونکہ جو بڑے بزرگ ہیں ان کے لیے انگلش لینگویج کا پرابلم ہے، ان کو فوکس کر کے بہت ساری چیزیں اردو میں پیش کی جاتی ہیں،
اور یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو وہ لینگویج ان کی اپنی نہیں آتی، تو جس کی اپنی کوئی لینگویج ہی نہ ہو تو وہ یوں سمجھیے کہ وہ ایک کٹے ہوئے پتنگ کی طرح ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تو یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو انگلش لینگویج سکھانی ہے تو وہ اس لیول پہ ہو کہ جب وہ انگلش سوسائٹی میں جائیں تو وہاں اپنے آپ کو صحیح طور پہ ایکسپریس کر سکیں، اور اگر ان کو اردو اور پنجابی میر پوری اور ان کی کوئی اور لوکل لینگویج پشتو سندھی بلوچی جو بھی سکھانا ہے تو وہ بھی اس طرح سے سکھائیں، اور جو عربک سکھانی ہے تو یہ برڈن نہیں ان کے اوپر ہوگا، یوں سمجھیے کہ وہ آپ ان کے ویژن کو براڈن کر رہے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں تو ویسے ہی آتے جاتے تھوڑی سی محنت کریں تو وہ اس سے انسان کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگلا کویسچن یہ ہے کہ what are the problems which you think are very important and strategic and are alarming in the education system، کہ ہمارے بچوں کے لیے کس کس طرح کے مسائل ہیں، اور آپ ان کو کون سے مسائل کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور کون سے ہیں جو یہ ہے کہ تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ بھی حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ان تمام پرابلمز کی ایک لسٹ بنائیے، کیونکہ آج اگر آپ لوگ بہت بزی ہیں اور آپ لوگ کال نہیں بھی کر سکتے یا آپ لوگ وہ چیزیں شیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ بعض اوقات کسی نے اگر مائنڈ میک اپ نہ کیا ہوا ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بات تو کہنا چاہتا ہوں لیکن ابھی آج کمیونیکیٹ کرنے کے لیے پراپر ورڈنگ نہیں ہے، میں نے اپنے تھاٹس کو آرگنائز نہیں کیا، تو اگر کبھی دوبارہ موقع ملے گا تو میں اپنی بات ضرور کہوں گا۔ تو یہ آپ کی یہ سوچ، آپ کی یہ تھنکنگ، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور نیکسٹ ٹیوزڈے یعنی اگلے منگل کے دن 7 سے 8 بجے اپنے تمام جتنے آپ کے خیالات ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارے کچھ پروگرام جو ہیں وہ پرائمری ایجوکیشن پہ چلیں گے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا کویسچن یہ ہے کہ یہ ان مسائل کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہر وقت کوئی کسی نہ کسی کو ڈھونڈتے ہیں کہ یہ خرابی فلاں کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے، گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی، ہمارے بزرگوں نے کچھ نہیں کیا، ہم جب آئے تھے تو ہم بہت غریب تھے، اب بھی میرے پاس اتنے زیادہ مسائل ہیں، میری فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے، تو ہم ان چیزوں کو گڈمڈ کر دیتے ہیں۔ آپ صرف ایک ایشو کو لے کے اس پہ پہلے سوچیں، اور ہم آپ کے تمام جتنے سوشل مسائل ہیں، آپ کے اکنامک پرابلمز ہیں، آپ کے کلچرل پرابلمز ہیں، ہم ان ساری چیزوں کو، ریلیجس ایشوز ہیں، ان سب چیزوں پہ بات کریں گے، لیکن ہمارا پہلا آبجیکٹو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، جو اوورسیز پاکستانیز جس ڈیفیکلٹی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق اگر ان کے بچوں کی پرائمری ایجوکیشن درست ہو جائے تو یوں سمجھیے کہ یہ ان کا ایک راست قدم یعنی پازیٹیو سٹیپ ہوگا، اور یہ ایک درست سمت کی طرف چل پڑیں گے۔ اور اگر سمت درست نہ ہو تو کتنا بھی آپ تیز بھاگیں تو آپ کو منزل نہیں ملتی۔ تو آپ یہ سوچئے کہ کون رسپانسیبل ہے، اور آپ کا اپنا حصہ کتنا ہے، اور باقی جو لوگ مختلف ذمہ دار لوگ ہیں اور جن جن لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے، مثلا سوشل لیڈرز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، سوشل ریفارمرز ہیں، ریلیجس لیڈرز ہیں، اور بزنس مین ہیں، اور ان سب کا، اور ٹیچرز ہیں، سکولز ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس حصے کو ایکسکلوڈ کر دیں، اس کو شامل کر لیں، جو آپ کے سامنے ان پرابلمز کا ذمہ دار ہے آپ ان کی ایک لسٹ بنائیں، اور پھر ساتھ ریزن بھی بتائیں کہ وہ کیوں ذمہ دار ہیں اس کے۔ تو آخر پہ جو خاص بات جو آپ لوگوں نے اس پہ سوچنی ہے، سجیشنز آپ کے پاس کنکریٹ ہونی چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ ہم جب سجیشن دیتے ہیں تو اس کو اتنی بڑی بنا لیتے ہیں کہ وہ کبھی قابل عمل ہی نہیں ہوتی۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹرائی ٹو فائنڈ دی ورکیبل سولوشنز۔ ورکیبل سولوشنز مینز کہ جن پہ عمل ہو سکتا ہو، قابل عمل سولوشنز۔ تو آپ اگر ایک چھوٹا سا سٹیپ لیں گے، تھوڑی سی ایفرٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، اور یہ آنے والی نسلوں کے لیے آپ کا کنٹریبیوشن ہوگا۔ اور ہم نے تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے سامنے یہ ایک پلیٹ فارم رکھ دیا ہے، آپ کے سامنے یہ ایک گرہ کھول کے رکھ دی ہے۔ اب آپ لوگوں کی اپنی سوچ ہے، آپ لوگوں کے پاس بے تحاشا صلاحیتیں ہیں، ریسورسز ہیں، اور وقت بھی ہے، اور آپ اس وقت کا بہتر استعمال کیجئے، اور اس پلیٹ فارم پہ آپ اپنی
سجیشنز پیش کیجیے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیجیے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو چند ہفتوں کے بعد کوئی پکچر بلڈ اپ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اچھا، اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ میں اپنے جو فیوچر کے پروگرامز ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاتا چلوں، کیونکہ یہ ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ پرائمری ایجوکیشن کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ایک بچہ ہے، ابھی تو یہ کوئی پرابلم ہی نہیں کریٹ کر رہا، تو ابھی ہم اس پہ کیوں سوچیں. تو ہمارے آنے والے پروگرامز جو ہوں گے وہ پرابلمز ہائر لیول کے بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے کچھ پروگرامز جو ہیں وہ سیکنڈری ایجوکیشن پہ ہوں گے، کچھ ہمارے پروگرامز کالج لیول کی ایجوکیشن پہ ہوں گے، کچھ پروفیشنل ایجوکیشن پہ ہوں گے، انجینئرنگ پہ ہوں گے، میڈیکل پہ ہوں گے، اور جو نئے نئے ابھی ڈپارٹمنٹس کھل رہے ہیں، نئے نئے ڈسپلن ایمرج ہو رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، ہم ان سب کے بارے میں آپ کو اپنے ساتھ شامل کریں گے. اور جس حد تک انفارمیشن معلومات ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے، اور ساتھ ہی ہم آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی اپنا حصہ اس کار خیر میں ڈالیے، تاکہ ہم ایک کوئی مشترکہ اور کلیکٹیو لائے عمل جو ہے وہ اختیار کر سکیں. تو آنے والے پروگراموں کے بارے میں نے آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے دیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ ہمیں کچھ کالجز، کچھ سکولز اور کچھ مدرسے، ان لوگوں نے بھی رابطہ کیا ہے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ڈسکشنز کرتے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ کچھ تھوڑے سے ٹریننگ سیشنز کر رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ انہوں نے کچھ کام کیا ہوا ہے تو وہ اپنا کام اس پلیٹ فارم سے پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو کل ہی ابھی کچھ کالجز کے لوگ ہمارے پاس آئے ہوئے تھے اور ان لوگوں نے اپنا کام دکھایا، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہوا ہے اس کی سمری پریزنٹ کی، اور انہوں نے ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والے کچھ پروگرامز میں وہ آپ کے سامنے اپنی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اور جو انہوں نے ایفرٹس آج تک کی ہیں وہ پریزنٹ کریں گے، اور آپ ان لوگوں سے معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ آپ ان سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے یہ ہے کہ یہ ایک گلدستہ بنتا چلا جائے گا اور مختلف طرح کے لوگ اکٹھے ہوتے جائیں گے، اور یہ ایک کارواں اس طرح سے بنتا جائے گا کہ ہم سب لوگ کلیکٹیولی اپنی منزل کے حصول کے لیے ایفرٹ کریں گے. تو یہ جو میں نے آپ کو کالجز کا ریفرنس دیا ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم کسی کے کام کو انڈرمائن نہیں کر رہے اور اس کو اگنور نہیں کر رہے، اور نہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل ایک نئے سرے سے نیا کام شروع کر رہے ہیں. ہم کوئی نئے سرے سے نیا کام نہیں شروع کر رہے، ہم صرف آپ ہی لوگوں کی سوچ کو ایک پراپر ڈائریکشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بھی آپ کی مدد کے ساتھ، آپ کی سوچ کے ساتھ، اور آپ کو ساتھ لے کر. اور جہاں کہیں تھوڑی بہت ٹچنگ کی ضرورت ہوگی، تراش خراش کی ضرورت ہوگی، سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہوگی، تو وہاں ہم اپنی سجیشنز بھی آپ کو پریزنٹ کریں گے. اور آپ لوگوں نے مجھے سنا، اور آپ لوگوں کا ساتھ رہنے کا بے حد شکریہ، اور آپ اس پروگرام کو اپنا پروگرام سمجھتے ہوئے ہر ٹیوزڈے کو، ہر منگل کے دن 7 سے 8 بجے تک ہمارے ساتھ رہیے. اور اب ڈاکٹر نثار عزیز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.